خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر سیاسی ہلچلیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے منسلک نوجوان سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے طور پر منتخب ہو گئے۔ سوموار کی صبح جب اسمبلی اجلاس شروع ہوا تو اس وقت سردار علی امین خان گنڈاپور نے مختصر خطاب کیا اور انہوں نے عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، استعفیٰ بھجوا دیا ہے، اور یہ استعفیٰ انہوں نے پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان کی ہدایت پر بھجوا دیا ہے اور لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ استعفے پر کسی قسم کا اعتراض سامنے آنا، وہ کہتے ہیں کہ نیتوں کا فرق ہے۔ انہوں نے کہا کہ استعفیٰ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ نیتوں میں مسئلہ ہے۔ اس کے بعد پھر اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا۔ اسمبلی کے اجلاس سے اس کے بعد پھر اسمبلی کے اجلاس سے قائد حزب اختلاف ڈاکٹر عباداللہ نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ چونکہ گورنر کی جانب سے استعفیٰ پر اعتراضات سامنے آئے ہیں، استعفیٰ منظور نہیں ہوا ہے، لہٰذا اس صورت میں انتخاب جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا۔ اس کے بعد اسپیکر بابر سلیم سواتی نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ اس استعفے کو منظور کرتا ہے اور لہٰذا انہوں نے اس کے بعد وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے رائے شماری کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ کے حق میں 90 اراکین اسمبلی نے ووٹ ڈال دیے جبکہ مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا۔ منتخب ہونے کے بعد سہیل آفریدی نے اسمبلی سے مختصر خطاب کیا اور بہت جذباتی خطاب کیا۔ میں آج یہاں سے اعلان کرتا ہوں، وارن کرتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو اس کی فیملی کے کنسلٹیشن کے بغیر، اس کے پولیٹیکل پارٹی کے کنسلٹیشن کے بغیر کسی نے ادھر سے ادھر بھی کیا، پورا پاکستان جام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ انہوں نے کہا کہ وہ احتجاجی سیاست کی چیمپئن ہے۔ انہوں نے کہا کہ قبائلیوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے اور وہ اس ظلم کو روکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان کی ہدایات کے مطابق خیبر پختونخوا کے معاملات چلائیں گے اور سیاسی فیصلے کریں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سردار علی امین خان گنڈاپور کے نسبت سہیل آفریدی کا طریقہ کار ہوگا وہ احتجاج پر مبنی ہوگا، اور اس سے یوں دکھائی دیتا ہے خیبر پختونخوا اور وفاقی ریاستی اداروں کے درمیان مہازارئی مزید بڑھے گی، جو کسی بھی صورت میں اس صوبے کے مفاد میں نہیں ہوں گے۔ ناظرین، یہ بتاتا چلوں کہ سہیل آفریدی پاکستان تحریک انصاف کے چوتھے مسلسل وزیر اعلیٰ ہے، جبکہ نگران کو ملا کر وہ خیبر پختونخوا کے 30ویں وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے سینکڑوں کارکن اسمبلی کے اجلاس میں موجود تھے اور ان کو تمام ممبران اسمبلی نے آج اسی اجلاس کے لیے بلایا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہوگی تو انہی کارکنوں کا استعمال کیا جائے گا۔ بہرحال وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں اسمبلی کے اجلاس میں کسی قسم کا مزاحمت یا رکاوٹ سامنے نہیں آیا۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ سہیل آفریدی اس صوبے کو یہ ساتھ کیا کریں گے۔ بہرحال صوبے کے بہت زیادہ مسائل ہیں، جس میں سیکورٹی کا مسئلہ ہے، جس میں گڈ گورننس کا مسئلہ ہے، جس میں مالی بے قاعدگیوں کا، مالی مشکلات کا، بے روزگاری، غربت، یہ بہت سے مسائل ہیں۔ یہ کس طرح سہیل آفریدی اس سے نمٹیں گے؟ خیبر پختونخوا کے عوام بہت زیادہ سفر ہو چکے ہیں، بہت زیادہ متاثر ہو چکے ہیں مہازارئی کی سیاست سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سہیل آفریدی اس مہازارئی کو ختم کرتے ہیں یا اس کو آگے لے جاتے ہیں۔ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ تو منتخب ہو گئے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا گورنر ان سے ان کے عہدے کا حلف لے لیں گے۔ ابھی تک اس سلسلے میں کسی قسم کا بیان جاری نہیں ہوا ہے، تاہم پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی صدر جنید اکبر اور دیگر رہنما پشاور ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں پشاور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ دائر کرنے والے ہیں۔ اگر گورنر انکار کرتا ہے تو پھر آئین کے مطابق خیبر پختونخوا
یا پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ان سے ان کے عہدے کا حلف لیں گے۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے پختونخوا ٹائمز کے ساتھ رہیے۔ شکریہ۔